آج سب سے بڑی بات یہ کہ اقرار الحسن صاحب کامیاب ہو گئے، پیر حق خطیب کو بے نقاب کر دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ پراڈی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ کوئی کرامات نہیں۔ آپ کے مریضوں کو ہم مریض نہیں مانتے، نہ ہی وہ حق کی دلیل کے طور پہ ہم پیش کریں گے، نہ ہی ان کو تسلیم۔ اور کلان صاحب آپ کو بار بار ایک ہی بات آپ سے نہیں ہوگا، مریضوں کی رستہ آپ مجھے دکھائیں گے، رستہ آپ دکھائیں گے حضور، ادھر آئے کیمرے کے سامنے نہیں بات سنیں، تشریف لائیں، بات سے نہیں، دوسرے میں بہت بات ہے، دوسرے میں نہیں، آپ رستہ دکھائیں گے، رستہ دکھائیں گے، آپ مجھے دکھائیں اگر اقرار حسین شاہ صاحب اس بچی میں سے کسی کو بھی ٹھیک کر جائے یہ پیر ہے، نہیں تو پھر یہ پیر نہیں، یہ پیر ہے۔ اس نام نہاد آستانے کے خلاف اور اس جعلی عامل کے خلاف تو الحمدللہ پروردگار نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ وہ شخص جو ایک آیت نہیں سنا سکا، وہ شخص جو کسی مریض کو کھڑا نہیں کر سکا، مریض لے کے گئے تھے اس طرف آئے نہیں، اس نے وہی اپنی 4-5 خواتین، ان سے وہ حملے بھی کرواتا رہا، ان سے وہ گالیاں بھی دلواتا رہا۔ وہی بچی کہ جس کی آنکھ سے اس نے چین 4 بار نکالی ہے، دوبارہ اس کی آنکھ سے چین نکالی، اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں، آپ موجود تھے، ہم نے کہا جی چین نکال دیے، ایک بار اور چین نکال دیں۔ 1.5 گھنٹہ وہ بچی بیچاری جو ہے نا وہ ڈرامہ اور ایکٹنگ کرتی رہی، ظاہر ہے اس کو مجبور کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شاہد خان شاہد۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سید اقرار الحسن صاحب اور پیر حق خطیب صاحب کا درمیان جو لڑائی چل رہی تھی، سید اقرار الحسن صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ پیر جعلی ہے، یہ ڈرامے کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے، وہاں پہ اپنے بندے بٹا کر کسی کے آنکھ سے زنجیر نکالتے، کسی کے منہ سے سوئی نکالتی، یہ سارا پیک ہے۔ یعنی ایکٹنگ کر کے، وہاں ڈرامہ بازی کر کے، ایک ویڈیوز بنا کر دنیا کو شو کرتے ہیں کہ میں پیر ہوں، یہ کرامات ہے، اور حقیقت میں یہ کرامات نہیں تھا۔ سید اقرار الحسن صاحب کو لوگ تانے دے رہے تھے کہ آپ نے تمام مختلف پیروں کو بے نقاب کیا، آپ نے کیوں اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا، اس کے آستانے پر کیوں نہیں گیا؟ تو وہ مجبور ہو کر اس نے طرح طرح کی کوشش کی، لیکن اینڈ میں اس نے ایک ایسے کوشش کیا کہ جس طرح وہ ایک عورت کو بٹا کر اس کے آنکھ سے زنجیر نکالتے، اس کے آنکھ سے موتی نکالتے اور اس کے منہ سے سوئیں نکالتے، تو اس طرح اس نے بھی ایک بندہ بٹا کر سرعام اور اس کے آنکھ سے موتی نکال کر، اس کے منہ سے سوئیں نکال کر، اس کے آنکھ سے زنجیر نکال کر اس نے ثابت کر دیا کہ یہ پلانٹڈ پروگرام ہے جو حق خطیب شپ والے سرکار کر رہے، اور اس کو کرامات کا نام دے کر ختم نبوت کا آواز بلند کر کے جنہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے۔ تو واحد یہ اقرار الحسن ایک واحد شخص ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے، وہ مانتا ہے کہ زندگی موت رب کائنات کے ہاتھ میں، ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ بات وہ مانتے۔ چند لوگ جو مائک لے کر ان پیروں کے دلالی کرتا ہے، ایسے لوگ بہت ہیں دنیا میں، اور پیروں کے دلال بہت زیادہ ہوتے، وہ حق خطیب صاحب کا پروموشن کرتے تھے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے، اقرار الحسن کے خلاف پروگرام ویڈیوز بناتے تھے، اور میں مانتا ہوں کہ لاکھوں ویڈیو بن جائے لیکن اقرار الحسن صاحب کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ تو سید اقرار الحسن صاحب نے ایک چیلنج دیا پیر شپ والی سرکار کو، لیکن وہ بجائے اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے وہ عدالتوں میں گیا کہ سید اقرار الحسن سے میری بدنامی کر رہے، میرے بےزتی کر رہے ویڈیوز بنا کر۔ اس کے بعد جا کر اس نے چیلنج قبول کیا اور اس نے کہا کہ 14 فروری کو وہ میرے آستانے پر آ جائے۔ 14 فروری کو جب اقرار الحسن صاحب اور پوری ٹیم کے ساتھ اس کے آستانے پہ گئے تو سب سے پہلے 4 گھنٹے تو انہیں یرغمال بنا کر ان سے کیمرے چھینے گئے، انہیں دھمکیاں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہارا۔ وہاں پہ بھی وہ لائیو ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا کہ آپ پیگ ہے، آپ پراڈی ہے، یہاں پہ میں آیا ہوں تو مجھے ثابت کر کے دکھائے۔ تو پیر صاحب نے کیا ڈرامہ کیا؟ پیر صاحب نے ڈرامہ کیا وہاں پہ کہ یہاں پہ اگر مریض کو شفا دے ہوئے سید اقرار الحسن صاحب تو ہم مانیں گے کہ یہ پیر ہے۔ تو اس نے کہا
کہ میں نے تو پیری کا دعویٰ نہیں کیا، پیری کا دعویٰ تو آپ کر رہے ہو، میں تو پیر نہیں ہوں، وہ تو ایک صحابی ہے، وہ تو دنیا کو دکھا رہے، لوگوں کو ایکسپوز کر رہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو شکر الحمدللہ سید اقرار الحسن صاحب بکے نہیں، اس کی قیمت نہیں لگی، وہ بکا نہیں، اس نے وہاں پہ بھی یہ دعویٰ کیا کہ آپ غلط ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک مریض کو ہم بٹھائیں گے، وہ مریض جس کے آنکھ سے پہلے ایک زنجیر نکلی تھی، 4 زنجیریں اس سے پہلے بھی نکالے، اور اب 5واں زنجیر اس کے آنکھ میں تھا۔ میں بھی حیران ہوں اس بات کا کہ اس کے آنکھ کے اندر زنجیروں کی دکان پڑی ہوئی ہے، کیا بات ہے کہ زنجیریں نکل رہے اور اس کے آنکھ میں زنجیریں ختم نہیں ہو رہے۔ مائک والے ان کے اپنے ہوتے کیونکہ یہ پیسے دیتے، یہ ان مائک والوں کو پیسے دے رہے، یہ ان مریضوں کو پیسے دے رہے، یہ ایکٹنگ کرتے، یہ مریض نہیں ہوتے، دنیا کو ثابت کر رہے کہ یہ مریض ہیں، اور ہم نے مریض کے آنکھ سے زنجیر نکالی، مریض کے منہ سے سوئی نکالی، مریض کے آنکھ سے موتی نکالی۔ جو ویڈیو ہمارے عوام دیکھ رہے، ان کے گھروں میں جو بیمار ہوتے، تو ان کی بھی کوشش ہوتی کہ یار ہمارا بھی مریض ہے، وہ بھی وہاں چلے جاتے، کسی سے ادھار لے کے، کسی کے پاس اپنے پیسے ہوتے تو وہاں پہنچ جاتے کہ چلو ان کو بھی شفا مل جائے، لیکن یہ تو پیر ہے نہیں، یہ تو اللہ کی ولی ہے نہیں، یہ تو سارا پیک پروگرام کرتے ہیں، یہ ایک ڈرامہ بنا لیتے، وہاں پہ ایک بندے کو مریض بنا کے دنیا کے سامنے کیمرے کے آنکھ سے ثابت کر دیتے کہ بھائی ہم نے تو کمال کر دی، اور اس کو کرامات کا نام دے کے ولی بن جاتے۔ تو سید اقرار الحسن صاحب نے وہاں پہ بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ نہیں، آپ کا مریض نہیں مانوں گا، میں آپ کا مریض نہیں مان رہا ہوں۔ یہاں سے اسپتال چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے مریض ہیں، وہاں پہ کسی مریض کو شفا دے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی آپ صحیح ہو۔ لیکن پیر صاحب تو ایسا کر نہیں سکتے تھے، پیر صاحب یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پیر صاحب نے وہاں نعرہ بازی شروع کیا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مان رہے، یہ اللہ کی ولی کو نہیں مان رہے۔ وہاں جو اس کے ٹیم کے ممبر تھے جو اقرار الحسن صاحب کے ساتھ گئے تھے، ان پہ تشدد بھی ہوا، ان کے کیمرے بھی چھینے گئے، ان سے موبائل لائیو پروگرام چلا رہا تھا ایک بندہ، اس کا موبائل بھی لیا گیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اقرار الحسن صاحب نے ثابت کر دیا کہ پیر حق خطیب شپ والے سرکار وہ پیر نہیں ہے، وہ ایک پراڑی ہے، وہ ایک دھوکہ کرتے عوام کے ساتھ، ایک ویڈیو بنا کے اسے ثابت کرتے کرامات، یعنی ایک ڈرامہ کر کے ویڈیو بنا کر اور دنیا کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ میں پیر ہوں، تو حقیقت میں یہ پیر نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور یقین کرے کہ میں سید اقرار الحسن صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ لوگ جینے کے لیے جیتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میں اچھی زندگی جیوں، لیکن یہ واحد شخص ہے کیسے جینے کی پرواہ نہیں، یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یقین کریں میں خود بھی، میرا نام شاہد خان شاہد ہے، اور جو پروگرام سید اقرار الحسن صاحب اردو سپیچ میں کرتے تو میں پشتو سپیچ میں کرتا ہوں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، ان پیروں کو جو اپنے آپ کو پیر کہتے، جو ایک اچھے نام رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، میں ان لوگوں کو میں بھی بے نقاب کرتا ہوں پشتو سپیچ پہ۔ میں نے 2 سال ہو گئے، کچھ زیادہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے کہ میں سوشل میڈیا پر ان پیروں کو ایکسپوز کرتا ہوں، دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پراڈی ہے، ثبوتوں کے ساتھ، بغیر ثبوت میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جب تک میرے ہاتھ میں ثبوت نہیں ہوتے۔ لیکن 250 پروگرام میرے آئے اب تک، 250 پروگرام جو میرے آئے ہیں، 250 خاندانوں کے ساتھ میری دشمنی لگی ہوئی، کیونکہ یہ دشمنی کسی گھر میں جا کے اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا اور سوشل میڈیا پہ لانا، تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ اس کے لیے دل ہونا چاہیے، اور یقین کرو کہ واحد وہ دل سید اقرار الحسن صاحب کے سینے میں ہے، اس کے جگر میں ہے، وہ مرد ہے۔ اس نے وہاں جا کر ثابت کر دیا کہ پیر حق خطیب پیک ہے، وہ پراڈی ہے، دھوکہ ہے، وہ کوئی کرامات نہیں ہے، سارا دھوکہ ہے، ڈرامے کر کے وہاں پہ ویڈیو بنا کر لوگ اس میں ایکٹنگ کر کے دنیا کے سامنے ثابت کر دیتے کہ ہم نے کسی کے آنکھ سے موتی نکال دی، کسی کی آنکھ سے زنجیر نکالی، کسی کے منہ سے سوئی نکال دی، تو یہ سارا پیک ہے۔ اور وہی کرتب سید اقرار الحسن صاحب نے بھی کر کے دکھایا، جس طرح اس نے کر کے دکھایا۔ تو وہاں پہ اس کو پتہ تو چلا کہ میں اب آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہوں، دنیا کو تو میری اصلیت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ میں پیر نہیں ہوں، میں ایک پراڈی ہوں، میں پراڈ کر رہا ہوں، تو دنیا یہ جانیں گی، کیونکہ وہاں پہ
وہاں پہ تو بہت بڑا بزنس چل رہا ہے، وہاں پہ لوگ لاکھوں روپے دے رہے، اس کے کوئی جا کے اس کے استانے میں لنگر کھانے کے لیے پیسے دے رہے، کوئی اس کے اوپر پیسے پھینک رہے. تو بھائی یہ سارا ایک بزنس ہے. یہی لوگ پیروں کے نام کو نقصان دے رہے، یہی لوگ اولیاء کرام کے نام کو نقصان دے رہے، یہ لوگ اپنے آپ کو پیر ظاہر کر رہے، صرف ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے، ایک ڈرامہ بنا کے، ایک ایکٹنگ کر کے اس کو کرامات کا نام دے رہے. حالانکہ یہ کرامات نہیں، یہ سارا پیک پروگرام ہوتے، ایک ڈرامہ بنایا، یہ ایک ڈرامہ بناتے، اس کے بعد جا کے اسے کرامات کا نام دے رہے. تو میں بھی اسی طرح پروگرام کرتا ہوں. 250 پروگرام میں نے کی. جب میں پروگرام کر لے تو جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی اس کے بعد مجھے طرح طرح کی دھمکی آتی. کافی بار تشدد بھی ہوا ہے مجھ پہ، کیونکہ سید اقرار الحسن صاحب تو ایک چینل کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ سپورٹ ہے. تو میں فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ کام کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ اتنا سپورٹ تو ہے نہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ صرف اللہ مجھے سپورٹ کر رہے، اور یہ جو ایمان والے وہ لوگ مجھے دعائیں دے رہے. تو اس کی خاطر، ان دعاؤں کی خاطر میں اب تک بچا ہوں. یقین کرو طرح طرح کی دھمکی آتی ہے. ایسے پروگرام کرنے کے بعد اپنے لیے زبردستی دشمنی لینا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ پروگرام خطرناک ہوتے. واحد سید اقرار الحسن صاحب ہے جو دنیا کے لیے لڑ رہے، جو دین کے لیے لڑ رہے، جو دین کا خدمت کر رہے، جو دنیا کو ثابت کر کے دکھا رہے کہ یہ پراڈ ہے، یہ پیک ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے. ان پر دھوکہ نہ کھاؤ. اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنی مال کی بھی حفاظت کرو، اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے. کیونکہ یہی لوگ اللہ کے کلام کا حوالہ دے کر لوگوں کی عقیدوں کے ساتھ کھیل رہے، ان سے پیسے بٹول رہے. مختلف جگہ پر دیکھو قسم قسم لوگ بیٹھے ہوئے. یقین کرو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو کلمہ بھی نہیں آتے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہتے.